اس خبر کے پرایوجک ہیں اے ایس برانڈیڈ لاٹ والا، لال کوٹہ کرشنا نگر، دلی۔ شفیع صاحب، آخرکار وہی ہوا جس کی امید جتائی جا رہی تھی۔ وقف امینڈمنٹ بل جو ہے لوک سبھا میں پارت کر دیا گیا، اور دوسری بات یہ کہ کچھ جو پارٹیاں تھیں، کچھ جو دل تھے جن کے اوپر وشواس جتایا جا رہا تھا، وہ بھی بے نقاب ہو گئے۔ اس پورے معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اصل میں یہ سارا گیم پاور کا ہے۔ اس میں بنیادی بات کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اسے کوئی پاور میں نہیں دیکھتا۔ اب اس میں ایک بات آ گئی صاحب، وہ میجورٹی نے ثابت کر دیا، جی میجورٹی نے سمرتھن کر دیا، چاہے بات غلط ہو۔ اگر غلط بات کے ساتھ 100 میں سے 55 آدمی غلط بات کے ساتھ ہیں تو وہ بات صحیح ہے۔ پھر چاہے 50 آدمی کچھ بھی کہتے ہیں، 45 کی بات چاہے صحیح ہو لیکن صحیح مانی جائے گی 55 آدمیوں کی بات۔ سارا گیم جو ہے، سارا گیم پلان وہ میجورٹی اور مائنورٹی، اکثریت اقلیت، اس پر آ کے ٹک گیا، سمجھے کہ صاحب اتفاق رائے، کثرت رائے اور اختلاف رائے۔ اختلاف رائے سے کم غرض نہیں رہ گئی، اب تو کثرت رائے کی بات ہے۔ زیادہ لوگوں کی رائے ایک طرف ہے تو اس کی بات مانی جائے گی، اور یہ سب سیاسی گیم ہے۔ صرف پورے دیش میں صرف ایک ہی چیز کا نعرہ بنایا گیا ہے، تھاٹ بنایا گیا ہے۔ یہ کوئی سیاسی معاملے نہیں ہے، یہ تو دوسرے بنچ آف تھاٹ کے معاملے ہیں۔ اس کے حساب سے ساری پلاننگ کی جا رہی ہے کہ اس میں بس صرف ایک چیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پورے ملک میں اگر کوئی بے ایمان ہے، بیکار ہے، بدکار ہے، سب کچھ تو مسلمان ہے، سمجھے۔ غلط آدمی یہاں پہ تو مسلمان ہے، دھرم کی بات ہے تو مسلمان کی بات آئے گی۔ جبکہ ہمارے ہاں میرے جتنے بھی ہندو دوست ہیں، میں آپ کو بتا دوں، سرکاری افسر بھی اس میں ہیں، اس میں سیاسی لوگ بھی ہیں، اس میں سماجی لوگ بھی ہیں، ایک سے بہترین لوگ ہیں، پیار کرتے ہیں، آپس میں محبت کرتے ہیں، بھارت کے شہری بن کے رہتے ہیں۔ ہم میں آپس میں کوئی اختلاف کبھی نہیں ہوا، دھرم کے نام پہ اختلاف نہیں ہوا۔ ہمارے یہاں سیدھی بات ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ ہمارے جتنے بھی دوست ہیں، ہم جو کچھ بھی سیکھا، ہم نے راجی سیکھی تو غیر مسلموں سیکھی، غیر مسلم ہمارے دوست تھے۔ ہم جہاں رہتے ہیں، ہمارے آس پاس پورا ایریا ہمارا، یہاں دیکھو آپ، غیر مسلموں کا ایریا ہے۔ کبھی کسی بات کو کرتے ہیں، کبھی کسی بات کو کرتے ہیں۔ ایک ایشو بنا کے رہ گیا ہے کہ کیا کہنا ہے۔ اب دیکھیے یوگی کا بیان دیکھا آپ نے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں ایک ہی تہوار ہوگا، یہ تہوار نہیں منایا جائے گا۔ اب چاہے تہوار کا اس کا مذہبی معاملہ آ جائے، اگر ایک تہوار دوسرا تہوار نہیں منایا جائے گا، کیا بات ہوئی ہے؟ کیا یہ کہ بھائی ان چیزوں کو، اس کا تعلق کو سیاست سے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس سیدھا معاملہ دھارمک نفرت انماد پیدا کرنے کے لیے سب کام ہو رہے ہیں، سمجھے۔ اور یہ جو بھی لوگ یہ دھارمک انماد پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ دیش کے دشمن ہیں، دیش کے سہیوگی نہیں ہے، دیش کے سمرتھک نہیں ہے، سمجھے۔ وہ دیش کے، ہمارے جو دیش میں کوئی بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، لیکن وہ دیش کے وفادار نہیں ہے کہیں بھی۔ شفیع صاحب، وقت بل کو لے کے طرح طرح کے قیاس لگائے جا رہے تھے، آخرکار وہ بھی سب پورا ہو گیا، کل دیر رات میں جو ہے اس کو پارت کر دیا۔ اس کو آگے نوٹیفکیشن پہ آ جائے گا، پھر امپلیمنٹ میں گڑبڑ ہوگی، پھر امپلیمنٹ رکے گا، پھر ایسا ہوگا، پھر اس کو سہمت کرنا پڑے گا، اس کو اس طرح کی ساری باتیں ہوں گی۔ یہ سیاسی پروسیس ہے، آگے چناؤ ہونے والے ہیں، بہار میں، بنگال میں چناؤ ہونے والے ہیں، یو پی میں چناؤ ہونے والے ہیں۔ یہ سب چیزیں رنگ پیدا کیا جا رہا ہے، یہ سب دھرم انماد پیدا کیا جا رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے ساری سیاست ہو رہی ہے۔ آج مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سیاستداں، ہمارے وکیل کہاں سو گئے ہیں جو اس بات پہ غور کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہر بات کا ایشو سیاست بن گیا ہے۔ ہم تو دیش والے ہیں، اپنے دیش کے لیے جان بھی دے دیں گے ہم، اور دی ہم نے ہمیشہ جانے، ہم کبھی دیش کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اچھا شفیع صاحب، اس معاملے کو لے کے چندر بابو نائیڈو ہوں، نتیش کمار ہوں، اور دو چار لوگ ہیں، چاہے وہ پاسوان سے جڑی دل ہوں، چاہے وہ RLD ہو، ان کو لے کے بڑی امیدوں کی طرف ان کو دیکھا جا رہا تھا، لیکن ان سے بھی جو ہے کافی جو ہے مایوسی ہاتھ لگی۔ تو امید ماننی غلط تھی۔ نتیش کمار نے BJP کے سمرتھن نہیں کیا، BJP سے مل کے وہ نہیں بنایا، NDA نہیں بنایا تھا، BJP سپورٹ سے پارٹی بنی کھڑی نہیں کی تھی، اس کے سمرتھن سے سرکار نہیں بنائی تھی، تب کا سنا تھے تم؟ آج کہہ رہا ہوں برا ہے۔ کل رام ولاس پاسوان دلت سینا بنائی، سارے مسلمان، سارے سیکولر ہے، بڑا ہی پیچھے لگ گئے، اور اسی نے آگے بیچ میں ہاتھ ملایا، منتری بن کے بیٹھا۔ یہ جب کیا ہو گیا تھا؟ یہ سب بیوقوف بننے کی باتیں، سب بیوقوف بنتے رہے، ان کے ہاتھوں میں یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اپنی راجنیتی سے کھڑی کرنے والے لوگ ہیں، ان میں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ جو بھی سیاست میں کھڑا ہے وہ اپنی پاور کے لیے، اپنی جگہ کے لیے کام کرتا ہے، سماج کے لیے کوئی کام نہیں کرتا۔ شفیع صاحب، بہت اچھی آپ نے بات کہی، سارے لوگ سیاست کے لیے کام کرتے ہیں، سماج کے لیے کام نہیں کرتے۔ اب ایسے میں اس پورے ایپیسوڈ کے اندر مسلم تنظیموں کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ ان کا جو اسٹینڈ تھا، انہوں نے جو کوششیں کری، انہیں آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ بھی کیا رکھا ہے مسلم تنظیموں کے پاس؟ 10 ہی لوگ ان کے مخالف میں کھڑے ہو جائیں گے،
10 آدمی اس کو برا کہیں گے، جمعیت علماء 10 آدمی پرسنل بورڈ کو برا کہیں گے، 10 آدمی مجلس مشاورت کو برا کہیں گے، 10 آدمی اسی پارٹی کو برا کہیں گے، کوئی کسی کو برا کا، یہ سب برا کہتے ہیں. تم دیکھتے رہنا آپس میں ایک دوسرے پہ الزام لگائیں، دوسرے لوگ کریں گے. ان میں یونٹی کا ان میں کیا کر لیں گے؟ یہ بس پریس کانفرنس کر لی، بیان دے دیا، ہاں جی ہم یہ کریں گے، ہم اس کے وروج ہیں، او بس بینر لے کے کھڑے ہو گئے، ریجیکٹ وقت بل. بھائی پیچھے پاور کہاں ہے تمہاری؟ زمین پہ کہاں ہو تم؟ سامنے کہاں کھڑے ہو تم؟ سب بیکار کی باتیں ہیں. اس طرح کی باتیں شروع پیدا نہیں کریں، اپنے جو ہو رہا ہونے دو. کوئی بھی تو اب مسلمانوں کے لیے کس طرح کی آپ کی طرف سے صلاح ہے؟ آپ کیا کہنا چاہیں کوئی گے؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہمارا اللہ ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے. ہم کسی کے مخالف نہیں، اپنے وطن کے مخالف نہیں ہے، وطن کے وروجی نہیں ہے. اور جو ہمارے بگاڑنے کی بربادی کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کی کوشش کر لیں، وہ قیامت کی نشانی میں سے ایک ہے. تو ہمارے لیے آزمائش ہے. تو ہم ہندو برا نہیں کہتے بھائی، اس دیش کا ہندو برا نہیں ہے، برے ہم ہی ہے جو ہم برداشت کریں سب چیزوں کو. اور یہ سب کچھ بھی کر کے دیکھ لیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے کوئی بھی. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اللہ کا بنایا ہوئی دنیا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے، اللہ کے بنائے ہوئے انسان ہے. اس کی مرضی بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں اچھا کرنا چاہوں تو اللہ کی مرضی بغیر نہیں کر سکتا، اور میں برا کرنا چاہوں تو اللہ کی مرضی بغیر نہیں کر سکتا. جذبہ دل کو اگر کام میں لایا جائے، ہم جہاں چاہیں وہاں جلوہ دکھایا جائے. اور میں فنا ہو نہیں سکتا ہوں ملت کی قسم، تم مٹاؤ جی تو تمہیں مٹایا جائے. ہم مٹنے والے لوگ نہیں ہیں. ہاں ہمارا نظام ہمیں پالنے والا، ہمیں رکھنے والا اللہ ہے. وہ اوپر بیٹھا ہے برہمانڈ میں، اوپر ایک ہی ایشور ہے، ایک ہی پرمیشور ہے، وہی پالتا ہے. ہم کسی ڈرتے نہیں ہے بھائی. موت آنی ہے تو آگے رہے گی ایک کو، جس کو بھی آئے گی جیسے بھی آنی ہوگی. اللہ کے نظام کو دیکھیے آپ، نظام یہ ہمارے آزمائش ہے، ہمارا امتحان ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں کھڑے ہیں. اس سے پہلے بھی نبیوں کے زمانے میں بہت سارے ایسی ملتیں کھڑی ہوئی، بہت سے ایسے لوگ کھڑے ہوئے، اللہ نے ایمان ترک کسی اور کو دے دی. جہاں بھی بزدل ہوا مسلمان دوسروں کو طاقت دے دی گئی. نظام تو یہی رہنا نا پوری دنیا میں. قیامت تو آنی ہے. یہ سب انسانی تو ہے، ایک طرح پیدا ہوئے، ایک طرح کھاتے ہیں کماتے ہیں، سب سیاست کرتے تماشا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. کسی میں ہمت ہے کوئی بگاڑ کے دکھایا کسی کا؟ نہ کوئی ہندو مسلمان کا کچھ بگاڑ سکتا، نہ کوئی مسلمان ہندو کو کچھ بگاڑ سکتا. کوئی کسی دھرم کے نام پہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. سمجھ لو، چاہے اللہ کچھ کر لے، اور جو قدرت چاہے گی وہ ہوا. قائم رہو، اپنی اصول پہ قائم رہو. ہم نہ اس دیش کا برا چاہیں گے، نہ برا چاہا ہے، نہ برا چاہتے ہیں. اور جو برا چاہتے ہیں، برا کرنا چاہتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ زمین تو سورج پیدا کریں گے، تناؤ پیدا کریں گے، گڑبڑ پیدا کریں گے، جب تو دیش برباد ہوگا. تو پوچھو نا ان سے کہ اس دیش میں دھرم کے نام پہ اتنا بگاڑ پیدا کرنے کے پیچھے کیا مانسکتا ہے آپ کی؟ کیا خواہش ہے؟ کیا اچھا ہے؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ زمین سے نکال دو گے؟ زمین سے ہٹا دو گے؟ یہ زمین تمہاری ہے کیا؟ جس نے بنائی ہے. ابھی زلزلہ آئے گا 1 منٹ میں سب ختم. ابھی کیا ہوا بینکاک میں، کیا ہوا میانمار میں؟ یہ زمین کا نظام تو اس کے ہاتھ میں ہے. تم کیا کر رہے ہو بیٹھے ہوئے؟ ظلم کرو گے تو بھائی اس کو ظلم کا بدلہ بھی چکانا پڑے گا اوپر والے کو. زمین والے کو ظلم کرو گے، اوپر والا تمہیں چھوڑے گا نہیں. وہ کہتا ہے تم زمین والے پر رحم کرو، میں تم پر رحم کروں گا. تکلیف نہ دو کسی کو.